السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، شیطان جو سب سے بڑا دھوکہ انسان کو دیتا ہے وہ نیک اعمال سے روکتا نہیں ہے۔ مسلمان کو شیطان یہ نہیں کہتا سچ نہ بولو، یہ نہیں کہتا کہ بد نظری کرتے رہو، بلکہ اس کو پتہ ہے یہ مسلمان ہے، اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا احترام ہے، یہ اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے، آخرت پر ایمان لایا ہوا ہے۔ وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے کہ یہ کام ابھی کر لو، بعد میں نہ کرنا، یا آج یہ نیک کام چھوڑ دو، اپنا کام کر لو، یہ بعد میں کر لینا۔ نیکی کو ترغیب دیتا ہے کہ بعد میں کر لینا، ابھی تو وقت ہے۔ گناہ کے بارے میں کہتا ہے ابھی کر لو، بعد میں توبہ کر لینا۔ وہ اس طرح سے انسان کو ورغلاتا ہے، کل کر لینا، کل کر لینا، اور بعض دفعہ وہ کل آتی نہیں ہے۔ اور جب بندے کو حضرت اسرائیل علیہ السلام سے واسطہ پڑتا ہے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کا پھیرا بندے کی طرف لگ جاتا ہے، پھر تو ساری مہلتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر شیطان ہنس رہا ہوتا ہے کہ کس طرح میں نے اس کو آہستہ آہستہ بہکاتا زندگی کے کنارے تک لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 قسم کے حالات پیش آنے سے پہلے نیک اعمال اختیار کر لو، جلدی نیکی کی طرف بڑھو، جلدی نیکی کی طرف بڑھو۔ ترغیب دی ہے بہت سی حدیثوں میں۔ ایک حدیث میں فرمایا خیر البر عاجلہ، بہترین نیکی وہ ہے جو فوراً کر لی جائے، جو جلدی کر لی جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک بزرگ نہانے کے لیے غسل خانے میں تشریف لے گئے۔ غسل خانے میں تشریف لے گئے اور غسل خانے سے ہی اپنے خادم کو آواز دی کہ یہ میری قمیض صدقہ کر دو۔ خادم نے تعمیل حکم میں وہ قمیض لے لی صدقہ کرنے کے لیے، لیکن جب بزرگ نہا کے نکلے تو اس نے کہا کہ حضرت جی اتنی کیا جلدی تھی، باہر آ کے آپ مجھے فرماتے تو میں آپ کی بات مانتا اور جا کے صدقہ کر دیتا۔ انہوں نے کہا جی میرے دل کے اندر وہاں اس نیکی کا خیال آیا، میں نے کہا یہ خیال یہ اب آیا ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے، میں نہا کے فارغ ہوں اس وقت تک یہ خیال رہے نہ رہے اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، لہذا میں نے اس نیکی کے جذبے اور داعیے پر فوراً عمل کیا۔ میرے بھائی اور دوستو،
نیکی کا جو جذبہ دل کے اندر آتا ہے، نیک کام پر جمنے کا جو جذبہ دل میں آتا ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے دل میں کسی نیکی کا جذبہ اٹھا، میں یہ کروں، یا کسی گناہ کے چھوڑنے کا جذبہ اٹھا، یہ جذبہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اگر اس کی قدردانی کیا ہے کہ فوراً اس پر لبیک کہے کہ نیکی کا یہ خیال آیا ہے، یہ نیکی میں کر سکتا ہوں، فوراً اس نیکی کو عمل میں لے کے آئے۔ یہ اس اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کی خوش آمدید ہے، اس کو مرحبا ہے، اس کی اوبھگت ہے۔ اور اگر نیکی کا جذبہ دل میں آیا اور انسان نے اس کو صرف نظر کر دیا، اور دوبارہ آتا ہے موقع پر، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ جو نیکی کا جذبہ اللہ کا مہمان بن کے دل کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اس کی مسلسل جب بے قدری کی جاتی ہے تو وہ اللہ کا مہمان روٹھ جاتا ہے، پھر وہ دل میں نیکی کا جذبہ نہیں آتا۔ لہذا بہترین نیکی وہ ہے جو جلدی سے کر لی جائے، جس کے تقاضے پر فوراً عمل کر لیا جائے۔ کیا پتہ دوبارہ نیکی کا ہمیں موقع ملے نہ ملے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں ایک اللہ والے ہیں مولانا ابو طلحہ صاحب، انہوں نے مجھے ایک بات کہی، میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کبھی لیٹ ہو جاؤ، امام صاحب رکعت کے دوسرے سجدے میں ہوں، تو تم یہ انتظار نہ کرنا کہ دوسرا سجدہ ہے، سجدے میں شامل ہونے کا کیا فائدہ، رکعت تو نکل گئی۔ جب امام صاحب سجدے سے کھڑے ہوں گے، قیام میں مل لوں گا رکعت کے شروع میں، کیا پتہ تمہیں دوبارہ سجدہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ لہٰذا اس سجدے کو غنیمت جانو، کیا پتہ وہ سجدہ اللہ کے ہاں ایسا مقبول ہو کہ وہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ لہٰذا یہ انتظار نہ کرو کہ امام صاحب کھڑے ہوں گے اور دوسری رکعت شروع کریں گے، اس میں نماز میں شریک ہو جاؤں گا، بلکہ اسی سجدے کو فوراً غنیمت جانو۔ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ اور تم کھڑے ہو کے اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ رکعت کا جب افتتاح ہوگا، شروع ہوگی تو اس وقت میں نہیں، اسی وقت تم نماز میں شریک ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھر کے باہر کی زندگی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اندر کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو، جس نے سوال کیا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ آپ گھر میں آ کے مصلی ڈال کے بیٹھ جاتے ہوں گے اور ذکر اور تلاوت میں لگے رہتے ہوں گے اور آ کے پھر نماز پڑھاتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر خوب گھل مل جاتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور فوراً نماز کے لیے نکل جاتے تھے، یعنی فوراً اذان کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، تو ہمیں چاہیے کہ نیکی ہم جلدی سے جلدی اپنا لیں، اپنے آپ کو جلدی سے جلدی سیدھی راہ پہ ڈال لیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال سبعا، 7 قسم کے حالات پیش آنے سے پہلے اپنے آپ کو اعمال پر ڈال لو، نیکی کے راہ پر چلا لو، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لے آؤ۔ فرمایا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے اوپر ایسا فقر، ایسی محتاجگی آئے جو تمہیں اپنی ہی پریشانی میں ڈال دے اور باقی سب کچھ بھلا دے؟ کیا تم اس انتظار میں ہو؟ اب تم اگر اپنے گھر میں بڑی عافیت کے ساتھ اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہو،
بڑی عافیت کے ساتھ آتے ہو جاتے ہو، اور تمہیں کھانے پینے کی ٹینشن نہیں ہے، تمہیں سواریوں کی ٹینشن نہیں ہے، تمہیں اللہ نے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، تم ان سے لطف اندوز ہو رہے ہو، تو ابھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں لگاؤ۔ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ کوئی ایسا حادثہ پیش آئے کہ یہ ساری نعمتیں چھن جائیں، اور ایسا فقر تمہارے اوپر ڈال دیا جائے کہ وہ فقر تمہیں باقی سب کچھ بھلا دے اور تم اس فقر کی پریشانیوں کے اندر ہی رہو؟ اب تو تم بہت اچھی طرح نیک اعمال کر سکتے ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ ایسے حالات پیش آئیں کہ تم فقیر ہو جاؤ، پھر تم جس طرح عافیت اور آسانی کے ساتھ اب نیکی کر سکتے ہو، فقر کی حالت میں تم ایسے نہیں کر سکو گے۔ تمہیں تو کھانے پینے کی فکر لگی ہوگی کہ میں نے روٹی کہاں سے لانی ہے، میں نے اپنی ضروریات کہاں سے پوری کرنی ہے، اس وقت تم اس فکر کے اندر لگے ہوئے ہوگے۔ فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم ایسے فقر کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں باقی سب کچھ بھلا دے، بھلا کے رکھ دے؟ او فرمایا او غنا مطغیا، یا کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سرکشی میں مبتلا کر دے؟ ابھی تو اللہ نے تمہیں بڑی نعمت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ بعض دفعہ مال کی کثرت بندے کو فتنوں میں مبتلا کر دیتی ہے، سرکش بنا دیتی ہے۔ کیا تم اس وقت تک اللہ کی اطاعت سے رکے رہو گے کہ مال جمع کرنے میں لگے رہو گے کہ مال جمع ہو جائے، زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائے، جب بہت زیادہ جمع ہو جائے گا اس وقت میں اللہ کی اطاعت میں لگوں گا؟ اگر بہت زیادہ مال، ایسا غنا، ایسی مالداری جو تمہیں سرکشی میں مبتلا کر دے، اگر ویسی مالداری آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ پھر تو تم اور بھی زیادہ سرکش ہو جاؤ گے، پھر تو تم اللہ کی اطاعت سے اور بھی زیادہ دور ہو جاؤ گے۔ لہذا جس حال میں تمہیں اللہ پاک نے اس وقت رکھا ہوا ہے، اس حال میں ہی تم اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، نیک اعمال کو اختیار کرو، اور نیک اعمال کو اختیار کرنے میں جلدی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو، اور دینی اپنے سے پچھلوں کو دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دین کے معاملات میں، تقوی میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھو، جو تم سے اوپر ہیں ان کو دیکھو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ بڑے مالدار تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں زندگی کے 2 تجربات سے گزرا ہوں۔ پہلے میں مالداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اور میرے جیسا پریشان کوئی نہیں تھا۔ اپنے کسی مالدار دوست کے گھر گیا، اس کا گھر دیکھ کے میں پریشان ہو جاتا تھا، میرے پاس ایسا گھر نہیں ہے، اس کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، یہ میرے سے مہنگی خوشبوئیں لگاتا ہے، اور اس کے پاس فلاں نعمتیں مجھ سے بہت زیادہ ہیں۔ تو میں مالداری کے باوجود ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ پھر اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں میں بیٹھتا تھا۔ میں نے مالداروں اور دنیاوی ریل پیل والوں کی صحبت کو چھوڑ کر ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جو میرے سے دنیاوی اعتبار سے نچلے درجے کے لوگ تھے۔ تو پھر مجھے وہ سکون نصیب ہوا جو پہلے کبھی نصیب نہیں ہوا۔ لہذا ایسی مالداری کے آنے سے پہلے کہ جو مالداری تمہیں سرکشی میں مبتلا کر دے، تم اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ، نیک اعمال کو اختیار کرو۔ پھر فرمایا او مرضا مفسدا، کیا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری صحت کو فاسد کر دے، خراب کر دے، تم اعمال کرنے کے قابل نہ رہو؟ ابھی اللہ نے صحت عطا فرمائی ہوئی ہے، اس صحت کو اللہ کی اطاعت میں لگا دو، اللہ کی فرما برداری میں لگا دو۔ میں ایک حاجی صاحب کو جانتا ہوں، وہ روتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ بلال بھائی میرے لیے دعا کرو کہ مجھے سجدہ کرنا آسان ہو جائے، میری پیشانی جیسے ماتھا پہلے میں اللہ کے سامنے ٹیکتا تھا، اب میں ویسے نماز نہیں پڑھ سکتا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑتی، کیونکہ وہ زمین پہ بیٹھ جائیں تو ان سے کھڑا نہیں ہو جاتا۔
کیا تم ایسے مرض کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری حالت خراب کر دے؟ اب تم جس طرح ہمت کے ساتھ اللہ کے منادی کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آ کے صف میں کھڑے ہو سکتے ہو، بیماری کی حالت میں نہیں آ سکتے۔ کس وقت کون سی بیماری لاحق ہو جائے کچھ پتہ لگتا ہے؟ کس وقت خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی معذوری لاحق ہو جائے، کچھ پتہ لگتا ہے؟ لہٰذا اللہ نے جو صحت تمہیں عطا فرمائی ہوئی ہے اس صحت کو غنیمت جانو اور اللہ کی فرما برداری میں اپنی صحت کو استعمال کرو۔ کیا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں ہر معاملے میں نکارہ کر کے رکھتے، نہ دنیا کے رہو نہ دین کے رہو؟ اور پھر فرمایا او حرمن مفندن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں سٹھیا کے رکھ دے؟ انسان جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے بعض دفعہ اس کو پتہ ہی نہیں لگتا میں کیا کر رہا ہوں۔ ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو؟ امام وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور جب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا پھر وہ بھی ایک گوشے میں ایک کونے کے اندر بیٹھا رہتا ہے۔ جوانی کے اندر عبادت کرنا وہ شیوائے پیغمبری ہے کہ ہمت ہوتے ہوئے اس ہمت کو اللہ کی اطاعت کے اندر استعمال کرنا، یہ شیوائے پیغمبری ہے۔ ورنہ بڑھاپے کے اندر تو ہر ایک کو اللہ یاد آتا ہی ہے۔ فرمایا تم سٹھیا دینے والے بڑھاپے اس کے انتظار میں ہو جو اللہ نے تمہیں ابھی جوانی عطا فرما رکھی ہے۔ تم آسانی کے ساتھ نقل و حرکت کر سکتے ہو اور اللہ نے تمہیں محتاجگی سے بچایا ہوا ہے، اسی کو غنیمت جانو اور نیک اعمال کے اندر اپنی اس جوانی کو لگاؤ۔ آگے فرمایا او موتن مجہزن، یا اچانک موت کا انتظار کر رہے ہو؟ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی کو نہیں پتا اس نے کس وقت مر جانا ہے۔ تزود من التقوی فإنک لا تدری، تقوی اختیار کرو، تمہیں معلوم نہیں۔ اذا جن لیل هل تعیش الی الفجر، کہ رات کا اندھیرا جب چھاتا ہے صبح سورج طلوع ہوتا دیکھنا تمہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا تمہیں نہیں پتا۔ کم من فتى امسا واصبح ضاحکا، کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے لوگ ہیں ہنستے مسکراتے پروگرام بناتے آتے جاتے کاروباروں میں مصروف تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ نسجت اکفانہ وہو لا یدری، اس کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنے پروگرام بنا رہا ہے۔ کیا پتہ موت کا؟ کم من عروس زینوہا لزوجہا، کتنی دلہنوں کو ان کے دلہوں کے لیے سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ وقد قبضت ارواحها لیلۃ القدر، پہلی رات دیکھنا نصیب نہیں ہوتی اور ان کی روحیں قبض ہو جاتی ہیں۔ کم من صغیر یرتجی طول عمرہم، کتنے چھوٹے اور نوجوانوں سے ان کے بڑوں نے امیدیں لگائی ہوتی ہیں، ان کی درازی عمر کی امید ہوتی ہے، بڑا ہو کے میرا بیٹا یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا، اس میں یہ استطاعت ہے، اس میں یہ استطاعت ہے، یہ کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے۔ وقد ادخلت اجسادهم ظلمۃ القبر، لیکن موت ان کو بڑا ہونے کا موقع نہیں دیتی۔ بچپن میں ہی سیدنا اسرائیل علیہ السلام کا اس طرف پھیرا لگ جاتا ہے اور وہ قبر میں پہنچ جاتے۔ کم من صحیح مات من غیر علت، کتنے ایسے تندرست و توانا ہیں بغیر بیماری کے مر جاتے ہیں، کوئی بیماری نہیں، بالکل ٹھیک ہے، بغیر بیماری کے اچانک مر جاتے ہیں۔ وَكَم مِّن سَقِيمٍ عَاشَ حِينًا مِّنَ الدَّهْرِ، اور کتنے ایسے بیمار ہیں جو لمبی زندگیاں گزار کے مرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کس نے کس وقت جانا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا تھا، طبیب آ کے نبض چیک کر رہا تھا،
غشی تاری تھی، نبض چیک کر رہا تھا، کہنے لگا مجھے اب ان کی زندگی کی امید نہیں ہے۔ تھوڑی سی ہوش تھی، آنکھیں کھولی، فرمایا میری زندگی کی امید نہیں ہے، جن کو زہر نہیں دیا گیا اور چلتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی زندگی کی بھی کوئی امید نہیں ہے۔ زندگی کی امید کیا چیز ہے؟ موت کا پتہ ہے کس وقت آ جائے؟ رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کس وقت کھینچ لے پتہ لگتا ہے۔ کون سی رات قبر میں آنی ہے کسی کو پتہ ہے؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک اعمال میں لگ جاؤ۔ کیا تم اچانک موت کا انتظار کر رہے ہو؟ ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک بندے کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، عرض کی کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے روحیں قبض کرنے کی ڈیوٹی لگائی ہے، کم از کم بتا تو دیا کرے، کوئی اشارہ دے دیا کرے۔ اچانک آتے ہیں اور آ کے روح قبض کر کے لے جاتے ہیں، بندہ اپنی غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کی آخرت ساری برباد ہو جاتی ہے، اس کو توبہ کا موقع ملے، کچھ ایسا کر لیا کریں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جتنے میں پیغام بھیجتا ہوں، جتنے میں آنے کے آثار دکھاتا ہوں، اور کوئی بھی نہیں دکھاتا، میں روزانہ دکھاتا ہوں بندوں کو، فلاں بھی گیا، فلاں بھی گیا، فلاں بھی گیا۔ اور جب بندے کے ہاں اس کے بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے، کوئی دادا بن جاتا ہے، تو میں اس کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ دیکھو اب تو تمہارے بیٹے کا بھی بیٹا آ گیا، اب تم تیار ہو جاؤ۔ اور جب کسی کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے تو یہ بھی تو میری طرف سے پیغام ہوتا ہے کہ تیار ہو جاؤ، تم نے اتنی زندگی گزار لی ہے کہ اب تمہارے بال سفید ہونے شروع ہو گئے ہیں، یہ بھی میری طرف سے پیغام ہوتا ہے۔ میں تو بہت پیغام بھیجتا ہوں صبح شام، لیکن میری دی ہوئی خبروں، میرے دیے ہوئے پیغاموں کی طرف کوئی کان نہیں دھرتا، کوئی اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے ہی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا او موتن مجہزن، اچانک آ جانے والی موت کا انتظار کر رہے ہو؟ آگے فرمایا اب الدجالا، کیا تم دجال کی آمد کے منتظر ہو؟ دجال آئے گا پھر نیک اعمال کرو گے؟ فشر غائب ينتظر، سب سے بری چیز جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ دجال ہے۔ ایسا فتنہ ہوگا کہ ویسا فتنہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے۔ کیا تم دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ آئے گا پھر نیک اعمال؟ اس وقت تو ایسے فتنے میں پڑیں گے کہ بڑے بڑوں کے قدم پھسل جائیں گے، لہٰذا اس فتنے کے آنے سے پہلے تیاری کر لو۔ او الساعۃ، یا پھر تمہیں قیامت کا انتظار ہے، فالساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت کو تم کوئی معمولی نہ سمجھو، وہ تو ایسی مصیبت ہے کہ وہ بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہذا بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، اپنی اصلاح میں جلدی کرو، اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے میں جلدی کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور تمہارا اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہ ہو، موت آئے اور تمہیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں تمہیں فرصتی نہ ملی ہو اور تمہارے ذمہ بہت سے حقوق ہوں۔ اپنے معاملات کلیئر کرو۔ ہر وقت بندے کو اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے، وصیت اس کو یاد دلاتی رہتی ہے۔ جب بندہ مسجد کے اندر آئے، مسجد میں وہ جنازے والی چارپائی پڑی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اس پہ میں نے بھی عنقریب لیٹنا ہے۔ جب کوئی مسجد سے کسی کی میت کی اطلاع ہو کہ فلاں گیا، تو یہ سوچے کہ میرا بھی اعلان ہونے والا ہے، عنقریب میرا بھی اعلان ہونے والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح ہو شام کا انتظار نہ کرو۔ کیا مطلب؟
توبہ کا انتظار نہ کرو، شام کو توبہ کر لوں گا، رات کو گناہ کرو کوئی بات نہیں، صبح توبہ کر لوں گا۔ موت کا کیا پتہ کس وقت کس حال میں آ جائے، تو لہذا اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کو راضی کرنا، جس حالت میں اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے اسی حال میں اللہ کی رضا والے کاموں میں لگ جانا۔ اگلا لمحہ کیسا ہو، کیسے حالات درپیش ہوں، کسی کو نہیں پتا۔ لہذا ایمان والا عقل مند کون ہے؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان جائے کہ یہ میرا دشمن ہے، مجھے برے کاموں کی طرف ابھارتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ بالامانی۔ اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کا غلام بن جائے اور اللہ پر امیدیں باندھے، کوئی بات نہیں اللہ معاف کر دے، کوئی بات نہیں بعد میں توبہ کر لوں، کوئی بات نہیں یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ بے وقوف ہے جو اس طرح کی امیدیں لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ فوراً نیک عمل پہ آنا ہے، فوراً نیکی کے جذبے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہوتا ہے، اس کی قدردانی کرنی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم سب بھاگے جا رہے ہیں موت کی طرف۔ ایک ایک سیکنڈ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، اللہ سے ملاقات کے قریب کر رہا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ ہمیں حضرت اسرائیل سے ملاقات کے لیے قریب کر رہا ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے ان کو کب حکم دیا ہوا ہے کہ جا کے فلاں کو تم نے قبض کرنا ہے، اس کی روح قبض کرنی ہے۔ تو لہٰذا اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو سدھارنا، اللہ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنا، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت، کہ ایمان کی حالت میں مر جانا، اعمال صالحہ کی حالت میں مر جانا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جس مقصد کے لیے اس نے بھیجا ہے اس پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔